all that scratching is making me itch. السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے گمنام ہیرو کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس نے اپنی بہادری اور اپنی کوششوں سے ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ دوستو، یہ کہانی ایک ایسے مظلوم بچے کی ہے جو سن 1983 میں مریدکے میں پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام اقبال مسیح تھا۔ دوستو، اقبال بچپن سے ہی ظلم و جبر کی بھٹی میں جلنا شروع ہو گیا۔ اقبال جب 4 سال کا تھا تب اس کے والد ایک کارپیٹ فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے۔ اس کے والد نے کارپیٹ فیکٹری کے مالک سے 600 روپے قرضہ لیا ہوا تھا جس کو وہ ادا نہ کر سکا۔ اس پر فیکٹری کے مالک نے اس کے بیٹے اقبال کو قرض ادا کرنے کے لیے اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ اس طرح جو عمر بچوں کے پڑھنے اور کھیلنے کی ہوتی ہے، اس عمر میں اقبال مسیح ایک فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ 4 سال اقبال ہفتے کے 7 دن 14 گھنٹے کام کرتا تھا۔ اس وقت اقبال کا قد 4 فٹ اور وزن صرف 20 کلو تھا۔ 14 گھنٹوں کے دوران اقبال کو صرف 30 منٹ کی بریک دی جاتی تھی اور روزانہ 1 روپیہ ملا کرتا تھا۔ اس طرح 600 روپے کا قرضہ تو نہ ادا ہو سکا بلکہ اس کا قصور اور بھی بڑھ گیا۔ اقبال کے ساتھ وہاں کئی اور بھی بچے تھے جو مزدوری کیا کرتے تھے، جنہیں کام کے بعد زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ فرار نہ ہو جائیں۔ اقبال جب 10 سال کا ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے قرضے کے بدلے میں بچوں سے کام لینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس نے فیکٹری سے فرار ہونا چاہا۔ دوستو، اقبال مسیح فیکٹری سے فرار ہوا۔ چونکہ فیکٹری کا مالک بہت امیر اور طاقتور آدمی تھا، اس نے پولیس سے رابطہ کیا اور اقبال مسیح کو پکڑ کر اسے واپس سونپنے کا کہا۔ پولیس نے اقبال مسیح کو پکڑ لیا اور اس کو مالک کو واپس سونپ دیا۔ اس کے مالک نے اس کو الٹا لٹکا کر بہت زیادہ تشدد کیا۔ اقبال نے کچھ عرصہ وہاں اور کام کیا اور پھر وہاں سے ایک مرتبہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ سیدھا ایک سکول میں گیا۔ وہ سکول نہ صرف ایسے مظلوم بچوں کی مدد کرتا تھا بلکہ انہیں تعلیم بھی دیتا تھا، اور اس ادارے کا نام BLLF بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ تھا۔ یہاں اقبال نے 4 سال کی تعلیم 2 سال میں مکمل کر لی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال بہت زیادہ ذہین تھا۔ اس کے بعد اقبال نے امریکہ اور سویڈن جیسے ملکوں میں جا کر چائلڈ لیبر کے خلاف تقریریں کرنا شروع کر دیں۔ اقبال کی ایسی کوششوں اور کوششوں کے نتیجے میں پاکستان ہی میں 3000 سے زائد بچے آزاد کروائے گئے۔ اقبال نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ وہ ایک وکیل بننا چاہتا ہے تاکہ وہ بڑا ہو کر بچوں کے حقوق کے لیے لڑ سکے۔ 12 سالہ یہ بچہ پاکستان کا مثبت چہرہ بن کر ابھرا اور اپنے ملک کا نام فخر سے بلند کیا۔ سن 1994 میں بوسٹن میں ریبک ہیومن رائٹس ایوارڈز حاصل کرتے ہوئے اقبال مسیح نے کہا کہ میں ان لاکھوں بچوں میں سے ایک ہوں جو جبری مشقت کا شکار ہیں، لیکن باؤنڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ کی وجہ سے میں آزاد ہوں اور آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آج آپ بھی آزاد ہیں اور میں بھی آزاد ہوں۔ اقبال نے اپنی کوششوں کی وجہ سے جو پوری دنیا میں دھوم مچا دی تھی، دنیا اس چھوٹے سے بچے کی کوششوں پر حیران تھی۔ اسے سالانہ 15,000 امریکی ڈالر کی اسکالرشپ بھی دی گئی، جبکہ برانڈڈ یونیورسٹی نے اقبال کو کالج کی عمر تک پہنچنے پر مفت تعلیم دینے کا اعلان کیا۔ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیموں نے اس سے پہلے سویڈن اور پھر
امریکہ میں اسکول کے بچوں سے بات چیت کرنے کے لیے بلایا۔ وہاں مقامی اسکولوں کے بچوں نے اپنے جیب خرچ سے ایک فنڈ قائم کیا جو آج بھی پاکستان میں بچوں کے 20 اسکولوں کو چلا رہا ہے، لیکن اقبال کا کرپٹ سیکٹر کے خلاف بولنا انہیں ایک آنکھ نہ بھایا، اور یہ ان کی شان و شوکت کے خلاف تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ان کے خلاف بول رہا تھا۔ پھر سال 1995 میں جب اقبال امریکہ سے واپس اپنے گاؤں آیا تو یہاں اس کی زندگی کا اختتام ہو گیا۔ 16 اپریل 1995 میں اقبال جب اپنے دوستوں کے ہمراہ سائیکل چلا رہا تھا تو کسی نے اسے گولی مار کر شہید کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کو اسی تاجر نے مارا تھا جس کے ہاں وہ ملازمت کیا کرتا تھا۔ پاکستانی پولیس کو اقبال کے قاتلوں کا نہ پتہ چل سکا، لیکن دنیا اقبال مسیح جیسے ننھے اور معصوم پاکستانی کو آج تک نہیں بھول پائی۔ اقبال کی موت پر کینیڈا کے مقامی نوجوانوں نے فری دی چلڈرن نامی ایک تنظیم بھی بنائی، جبکہ اقبال مسیح شہید نامی چلڈرن فاؤنڈیشن کا آغاز بھی کیا گیا، جو جبری مزدوری کرنے والے بچوں کو علم کی روشنی فراہم کرنے کا کام کرتے تھے۔ سال 2009 میں امریکی کانگریس نے سالانہ اقبال مسیح نامی ایوارڈ کا آغاز کیا، جو دنیا بھر میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد میں سے ہر سال کسی ایک کو دیا جاتا ہے۔ سال 2014 میں جب بھارتی شہری کلیش کو عالمی نوبل امن ایوارڈ سے نوازا گیا تو اس نے اپنی تقریر میں اقبال مسیح کا نام لیتے ہوئے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ جس کو ساری دنیا جانتی ہے، بس ہم ہی ہیں جو اس کو نہیں جانتے۔ اقبال کی موت پر امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ میں یہ خبر لکھی گئی۔ دوستو، یہ کہانی آپ تک پہنچانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کے شعور کو بیدار کیا جائے، تاکہ اگر آپ اپنے معاشرے میں کسی بھی قسم کا ظلم ہوتا ہوا دیکھیں تو بس اسے دیکھتے ہی نہ رہیں، بلکہ پہل کریں اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ خاموش رہ گئے تو پاکستان خاموش ہو جائے گا۔ آج ہم صرف وہی سنتے ہیں جو میڈیا ہمیں سناتا ہے، آج ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو میڈیا ہمیں دکھاتا ہے، اور یہ میڈیا کبھی بھی اقبال مسیح جیسے بہادروں کے بارے میں نہیں بتاتا اور نہ ہی کبھی بتائے گا، کیونکہ یہ میڈیا آج آزاد ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر اس کو بدلنا ہے تو وہ حکومت نہیں ہے، وہ ہم لوگ ہیں جو اس کو بدل سکتے ہیں۔ دوستو، ہمارے شہر مشرق اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ دوستو، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کروائیں اور اس چیز پر لازمی نظر رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اپنے بچوں کو بری صحبت سے دور رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔